اللہ کی طرف بلانا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی بیان فرما سکتے تھے کہ اس شخص سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن اللہ نے انداز ایسا رکھا کہ بات کے اندر وزن پیدا ہو، بات کے اندر جان پیدا ہو، اور وہ پاور کیسی بنی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو کتنا عظیم الشان کام ہے، اس لیے ہر نبی نے آ کر یہ کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، 950 سال۔ ان کی عمر پھر کتنی تھی؟ 1000 سال سے زیادہ تھی۔ تو 950 سال کا عرصہ تبلیغ کا۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت دی۔ جب وہ امت نہیں مانی تو پھر اللہ کے سامنے شکایات درج کر دی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ نوح علیہ السلام اللہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ہے، یا اللہ میں نے انہیں راتوں کو بھی دعوت دی ہے، یعنی دن رات ایک کر کے میں ان کے پیچھے پڑا رہا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں ان کو جتنی دعوت دیتا ہوں یہ اتنا ہی دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ یا اللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ میری دعوت کو سنتے ہی نہیں ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب میں انہیں دعوت دیتا ہوں یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ہمیں تمہاری دعوت کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، ہمیں تمہاری دعوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال ان پر محنت کی۔ جب لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکایات رکھی کہ یا اللہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، یہ میری بات نہیں مان رہے، یا اللہ دھرتی پر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہ رہے جو میری دعوت کو قبول نہیں کر رہا، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے حکم کو نہیں مان رہا، یا اللہ دھرتی پہ ایسا ایک بندہ بھی نہ رہے بلکہ اس دھرتی سے سارے ایسے بندوں کو اٹھا دے جو تیرے نافرمان ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے کشتی بنائیں، ان لوگوں کے لیے جو آپ کے وفادار ہیں۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو خشکی میں بنا رہے تھے، پانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بناؤ، کشتی بنے گی، تمہارے چاہنے والے اس کشتی میں بیٹھیں گے، میری ماننے والے اس کشتی میں بیٹھیں گے۔
میرے فرما بردار اس کشتی میں بیٹھیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے اس کشتی میں بیٹھیں گے، میں ان سب کو بچا لوں گا جو اس کشتی میں نہیں بیٹھیں گے، جو میری فرما برداری نہیں کریں گے، جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ان پر میری طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ یہ آپ کے چاہنے والے، میری ماننے والے کشتی میں بیٹھ جائیں گے، اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس طوفان کے اندر، وہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر، اس طوفان کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ بچنے والے صرف وہ ہوں گے جو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں گے، بچنے والے صرف وہ ہوں گے جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بچنے والے وہ ہوں گے جو میرے فرما بردار بن جائیں گے اور تیری کشتی میں بیٹھ جائیں گے۔ ان کی میں حفاظت کروں گا، باقی سب کو غرق کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو کشتی چونکہ خشکی میں بنا رہے تھے، تو جو بھی گزرتا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ سارے ہنستے تھے۔ اس کو دیکھو، نعوذ باللہ، وہ بے ادبی کرتے تھے، اس کو دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا کہتے تھے یہ کشتی بنا رہا ہے، خشکی میں بھلا کشتی چلتی ہے؟ نوح علیہ السلام ان سے کہتے یہ کشتی بنے گی، پانی آئے گا اور یہ کشتی پانی پر چلے گی، اس کے اندر جو بیٹھیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو اس میں نہیں بیٹھیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی طرف داری کرتے ہوئے فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اس وقت ہنس رہے ہو، بعد میں ایک وقت آئے گا پھر ہم تم پر ہنسیں گے، پھر ہم تم پر ہنسیں گے۔ جب کشتی بنائی گئی، اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، بیٹا کشتی میں بیٹھ جا۔ بیٹے نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پانی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ رحم کر دے وہ بچے گا، باقی کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ جب طوفان آیا تو جو اللہ کے فرما بردار تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نوح علیہ السلام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ سارے کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب طوفان آیا تو جب بیٹے کو کہا تو بیٹا نہیں آیا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جب طوفان آیا، کشتی چلی اور پھر اس طوفان میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پانی میں غرق ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ تو سارے نبی داعی تھے، سب اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ جن لوگوں کو بلایا انہوں نے اگر اللہ کی مانی، وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا اور نبی کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اتنے مضبوط لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے، اتنے قداور لوگ تھے۔ ایک جگہ میں سن رہا تھا، بہت بڑے عالم دین فرمانے لگے کہ جب وہ آپس میں لڑتے تھے تو کھجور کے جو درخت ہیں یوں پکڑتے اور یوں نکال دیتے اور اس کے ذریعے سے لڑتے تھے۔ جیسے ہماری آپس میں لڑائی ہو تو ڈنڈے اٹھاتے ہیں، تو وہ کھجور کا درخت نکال کے اس سے لڑا کرتے تھے۔ کتنے مضبوط لوگ ہوں گے۔ جب وقت کے نبی نے ان کو دعوت دی تو وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، اکڑنے لگے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نا حق وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، ہم کس عذاب سے ڈریں؟ ہم سے زیادہ طاقتور تو ہے کوئی نہیں دنیا میں، ہم تو سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، فرمایا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور وہ عذاب کو طلب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے
کہ وقت کے نبی کو کہتے تھے کہ تم جس عذاب کی بات کر رہے ہو وہ عذاب لے آؤ، تم کہہ رہے ہو تمہارا اللہ عذاب لے آئے گا، لے آؤ اس عذاب کو، بل ہوا مستعجلتم بہ، پھر ہوائیں چلی، بادل آئے، پھر ہوائیں چلی، وہ سمجھنے لگے کہ یہ بادل آئے ہیں ان میں بارش ہوگی، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر بارش نہیں تھی، بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی چیز ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی اس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور پھر جو ہے اس ہوا نے ان کو ایسا پٹخ کے مارا، فرمایا کہ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسا کہ جو ہے نا کٹے ہوئے یہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، تھے تو وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، بڑے قداور لوگ تھے، اترا رہے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا اللہ جل شانہ نے ان کو، وہ اس پر اترانے لگے۔ اتنی مضبوط قوم تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے لیے گھر بنائے تھے، لیکن وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جتنے نبی آئے سارے دعوت دے رہے، سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر تشریف لائے، پھر میرے اور آپ کے پیغمبر نے بھی آ کر لوگوں کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، مجھے نبی تسلیم کر لو، میری دعوت کو قبول کر لو، میری بات کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میری بات کا انکار کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کی اتنی فکر کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب علی الاعلان دعوت کا حکم دیا تو حضور پاک علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ آور ہوگا، میری اس بات کو تسلیم کرو گے، میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، آپ بچپن ہی سے امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ سچے انسان ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، ایک بڑے عذاب سے بچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ تم سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کو معبود برحق مان لو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اگر تم اسے نہیں مانو گے تو اس سے بڑا عذاب تم پر آ رہا ہے، میں تمہیں اس کی خبر دے رہا ہوں۔ تو جب دعوت دی تو دعوت کا انکار کرنے والا اور سب سے پہلے مقابلے پر اترنے والا نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب، اس نے پتھر اٹھایا اور بڑے گندے الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، بددعائیہ کلمات کہنے لگا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا تبا لک یا محمد، اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے نبی تو سلامت رہیں گے، میرے نبی ٹھیک رہیں گے، میرے نبی کے ہاتھ بھی ٹھیک رہیں گے، میرے نبی کا جسم بھی ٹھیک رہے گا، لیکن تو تباہ ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ہلاک ہو گیا، ہلاکت کی خبر دے دی، اس نے انکار کیا۔
پھر ماننے والوں کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انفرادی طور پہ دعوت دی تھی تو سب سے پہلے جوان مردوں میں، کامل مردوں میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا، حضور کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے حضور پاک علیہ السلام کے اس دائرے میں داخل ہو گئے، دعوت کے دائرے میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی جو چھوٹے بچے تھے، ابھی کم عمر تھی، چھوٹے بچے تھے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا، حضور کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ انفرادی دعوت ہے۔ یہ دعوت جب ان کو ملی، یہ مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے ذمہ کام لگا دیا۔ علل اعلان دعوت دینے کی ابھی تک اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور پھر فردن دعوت دینا شروع کی، اور بہت سارے حضرات کو لے کر آئے اور ان حضرات نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر صحابہ فردن محنت کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون، کہ 30 دجال آئیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور فرمایا کہ نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن ایک بات میں بھی سوچوں اور آپ حضرات بھی سوچیں کہ جب پچھلی قوموں کے اندر عقائد کا بگاڑ آتا تھا، لوگوں کے عقیدے بگڑ جایا کرتے تھے، لوگوں کے عقائد خراب ہو جایا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ نبی آتے اور آ کر دعوت دیتے، ان لوگوں کو راہ راست پہ لاتے، اور نبی اپنی محنت کا میدان عبور کرتے، اور جو نبی کو حکم ہوتا، جتنی عمر حکم ہوتا، وہ اپنی عمر پوری کرتے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ کچھ وقت گزرتا اور کچھ نیک لوگ اس نبی کی دعوت والے کام پہ چلتے رہتے، اور نبی نے جو ان کو دعوت دی تھی اسی خیر پر رہتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر عقائد کا بگاڑ آ جاتا، پھر لوگ غیروں کی عبادت کرتے، پھر لوگ غیر اللہ کی عبادت پہ لگ جاتے، پھر لوگ غیروں سے مانگنے لگ جاتے، پھر لوگ بندوں کے سامنے یا بتوں کے سامنے، غیر کے سامنے گر جاتے اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے۔ اللہ پھر کسی نبی کو مبعوث فرمایا کرتے، اللہ جل شانہ پھر کسی نبی کو بھیجتے تھے، پھر نبی آتے، محنت کرتے، اپنی محنت کر کے وہ بھی چلے جاتے، پھر کچھ لوگ رہتے اسی کام پر اور پھر ان کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ آ جاتا، اللہ تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ نبوت کا سلسلہ چلتے میرے اور آپ کے پیغمبر تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آیا، اب حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اب میں ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول ہوں، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، ان کو خبر دے دو۔ حضور پاک علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ جب پچھلے نبی جایا کرتے تھے اور پھر اعمال اور عقائد کا بگاڑ ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجا کرتے تھے۔ اب اگر حضور پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد عقائد کا بگاڑ آتا ہے یا اعمال کا بگاڑ آتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان پر محنت کس نے کرنی ہے؟ ان پر محنت اب کس نے کرنی ہے؟ نبی تو اب کوئی نہیں آئے گا،
اب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر خطبے میں حجۃ الوداع میں سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ ایک عالم تو فرما رہے تھے کہ صحابہ نے جواب دیا کہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا نے یہ شہادت کی انگلی بلند کی، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 بار فرمایا یا اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ تو گواہ ہے، یا اللہ تو گواہ ہے، میں نے ان تک دین پہنچا دیا ہے۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک اس دین کو پہنچائیں۔ تو پھر صحابہ کرام اس دین کو لے کر نکلے اور ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس وقت میں اور آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ صحابہ کی قربانیوں کی بدولت بیٹھے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس اللہ کا قرآن ہے یہ صحابہ کی وجہ سے ہے۔ میں اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ میں اور آپ ایک اللہ کو پوچھتے ہیں یہ صحابہ کی قربانیوں اور صحابہ کی دعوت کی محنت ہے کہ ہم تک دین پہنچا۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ ہم بتوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، ہم بتوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم غیروں سے نہیں مانگتے، ہم ایک اللہ سے مانگنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی نے درس یہی دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں سبق یہی دیا، یہی سبق مجھے اور آپ کو ملا، یہی سبق صحابہ کو ملا تھا۔ صحابہ ساری دنیا میں لے کر گئے اور ساری دنیا میں جو ہے اس دین کو پہنچایا۔ یہ دین سارے کا سارا جو ہم تک پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہم تک پہنچی، وہ صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے۔